اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ آل عمران، اس کی آیات دیکھیں گے 137 سے لے کر 144 تک۔ تو ہم اس کا دیکھتے ہیں، ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں۔ آیا نمبر 137، قد تحقیق، خلط گزر چکے، من سے، قبلکم قبل پہلے، کم تمہارے، سننن بہت سے واقعات، فسیرو پس سیر کرو، فی میں، الارضی زمین، فانظرو پھر دیکھو، کیفا کس طرح، کانا ہوا، عاقبتو انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ آیا 138، ھذا یہ، بیان کھلی بات ہے، للناسی لیے لوگوں کے، وہدن اور ہدایت، اور موعظۃ نصیحت ہے، للمتقین اہل تقوی کے لیے۔ آیا 139، اور لا نہیں، تہنو سست ہو جاؤ یا بے دل ہو جاؤ، ولا اور نہ، تحزنوا تم غم کرو، حزن غم کو کہتے ہیں، وانتم اور تم ہی، الاعلون الاعلون کہتے ہیں غالب کو، غالب آ جانا، بلند ہونا، بلند مرتبہ، کوئی اونچی چیز، اعلیٰ کی جمع ہے، تو غالب رہو گے، ان اگر، کنتم ہو تم، مؤمنین مومن، ان اگر، یہ آیا نمبر 140 اب، یمسسکم چھو جائے، کم ہینڈ پہ تمہیں، کرہن کوئی زخم، فقد تو تحقیق، مسا چھو گیا یا لگ چکا، القوما ان لوگوں کو بھی، کرہن زخم، مثلہ مانند اس کے، یا اس جیسا ہی، ایسا کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور تلکا یہ، الایام دن ہے، نداولھا ہم باری باری بدلتے ہیں ان کو، بینا درمیان، الناسی لوگوں کے، ولیعلم تاکہ وہ جان لے، اللہ تاکہ جان لے، اللہ اللہ، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، ویتخذ اور بنائے، منکم تم میں سے، شہداء گواہ، واللہ اور اللہ، لا نہیں، یحب پسند کرتا، الظالمین بے انصافوں کو یا ظالموں کو۔ آیا 141، ولیمحص اس کے معنی ہوتے ہیں، وا تو ہو گیا اور کے لیے، اس لیے کہ پاک کر دے یا خالص کر دے، خالص اور صاف کر دینا، اللہ اللہ، الذین ان لوگوں کو جو، آمنو ایمان لائے، ویمحق اور نابود کر دے، ڈسٹروائے کرنے کو کہتے ہیں، الکافرین کافروں کو۔ آیا 142، ام کیا، حسبتم سمجھتے ہو تم، ان یہ کہ، تدخلو داخل ہو جاؤ گے، الجنت جنت میں، اور لما ابھی تک نہیں، یعلمی معلوم کیا، اللہ اللہ نے، الذین ان لوگوں کو جو، جاہدوا جنہوں نے جہاد کیا، منکم تم میں سے، اور یعلم معلوم کرے، الصابرین صبر کرنے والوں کو یا ثابت قدم رہنے والوں کو۔ آیا 143، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کنتم تھے تم، تمنون تمنا کرتے، الموت موت کی، من سے، قبلی
پہلے، ان یہ کہ تلقوہ تم ملو اس سے، فقد تو تحقیق، رأیتموہ تم نے دیکھ لیا اس کو، وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ آیا نمبر 144، و اور ما نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا مگر، رسول ایک رسول، قد تحقیق، خلط گزر چکے، من سے قبلی ہی اس سے پہلے بھی، الرسل پیغمبر، افئن کیا پھر اگر، افئن کے اندر دیکھیں 3 چیزیں آ جاتی ہیں، پہلے شروع میں آ ہے تو اس کے معنی ہوں گے کیا، پھر جو فا ہے آگے اس کے معنی ہوں گے پھر، تو کیسے ہو گیا کیا پھر، اور اس کے بعد کیا بچا ان کے معنی ہوتے ہیں اگر، تو تینوں کے کیا ملا کے بنے آفائن کیا پھر اگر، ماتا وہ مر جائیں، او یا قتلا قتل کیے جائیں، مارے جائیں، انقلب تم پھر جاؤ گے، علی اوپر، اعقابکم اپنی ایڑیوں، و اور من جو کوئی، ینقلب پھر جائے، علی اوپر، عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر، فلن ہرگز نہیں، یضر نقصان کرے گا، اللہ کا، شیئن کچھ بھی، وسیجزی و اور سا کے معنی ہوتے ہیں ان قریب، تو ان قریب ثواب دے گا، کیونکہ جزا ہے درمیان میں، تو ان قریب ثواب دے گا، اللہ الشاکرین شکر گزاروں کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیا نمبر 137۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے، لہٰذا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا تھا۔ یہ بات قرآن میں بہت سی جگہ پہ پہلے بھی آ چکی، اور آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کافی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، اور یہ جو ایسی بات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، کیا مقصد ہوتا ہے بتانے کا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چل پھر کے دیکھو ذرا نشانیاں ان لوگوں کی جو پہلے قومیں کتنی اپنے آپ کو سمجھتی تھیں، ایروگینٹ بھی تھیں، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا تھا، کچھ بہت طاقتور تھیں، تو ان لوگوں کا ذرا حال تو دیکھو کہ کیا ہوا ہے، جو اپنے اندر اتنے غرور میں تھیں، اینڈ پہ تو سب ملیا میٹ ہو گیا نا، سب کچھ ختم ہو گیا، اور اب کہاں پہ ہیں وہ لوگ، ان کی بستیوں کا بھی نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے انسان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ چل کے ذرا دیکھو وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے، کہ جھٹلاتے تھے اللہ کو، اللہ کی آیات کو، کہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں ان کا انجام دیکھ لو پہلے، کہ یہ انجام ان کا ہوا ہے، تو یہ ان کا ہو سکتا ہے، تو پھر تمہارا بھی ہو سکتا ہے، یا کسی کا بھی ہو سکتا ہے، جو بھی اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا، اللہ کے احکامات کو جھٹلائے گا، تو ان کا بھی یہی حال ہو سکتا ہے۔ اور ان میں کون سی قومیں، جیسے بہت میجر قومیں آپ دیکھیں گے قرآن میں، قوم عاد آپ نے سنا ہوگا، قوم سمود سنا ہوگا، قوم نوح، اصحاب مدین، پھر اصحاب الحجر، اور اسی طرح قوم سبا، یہ سارے لوگ جو تھے ان کا کیا حشر ہوا۔ پھر لوگوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو فرعون اور آل فرعون جو لوگ اس کے ساتھ تھے، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا حشر کیا، کہ وہ کیا کرتے تھے، اللہ کا انکار کرتے، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا کہ اگر تم لوگوں کی بھی فیلنگز اس قسم کی آ رہی ہیں نا، تو پہلے ذرا ان لوگوں کا حال دیکھ لو جو آلریڈی یہ کر کے گزر چکے اور اب کس انجام کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو جن لوگوں یا قوموں پر اللہ کی آیات اور انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب آیا، ان سے انسان کو سبق سیکھنا چاہیے۔ تو جب بھی کوئی قوم آپ دیکھیں کہ وہ انتہا کو پہنچ جاتی ہے،
اللہ کی نافرمانی میں، گناہوں میں بہت آگے بڑھ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر ایسا عذاب نازل کرتے ہیں جو اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور اس قوم کا نام اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی سے بھی مٹا دیتے ہیں، کہ بعد میں آپ کو ان کے کوئی آثار بھی نہیں ملتے، سوائے کچھ کچھ جگہیں جو آپ کو پتہ چلتی ہیں۔ اب یہ جو ڈیڈ سی بلکہ جہاں پر ہے، تو وہ اس کے نیچے بھی کہتے ہیں ایک بستی ہے، قوم لوط جو تھی ان کی بستی، ان کا عمل تو پتہ ہے نا سب کو کیا تھا، تو اتنا سخت عذاب ان کے اوپر آیا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کی بستی کو جو الٹا دیا تھا، تو اس کے بعد اس جگہ پر یہ اوشن اوپر جو بن گیا ڈیڈ سی، کہ وہ اتنی اس کی آپ کہہ لیں کہ منحوسیت اس کی کہہ لیں آپ، کہ اتنا برا وہ کام اللہ کو لگا تھا کہ اس کی وجہ سے دوبارہ کوئی وہاں آباد نہیں ہو سکا۔ اور ابھی بھی دیکھیں وہ جس طرح کا ایک وہ سی ہے، کیسا ہے کہ کوئی چیز سروائیو نہیں کر سکتی وہاں پہ۔ تو یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، اور اللہ کی ایسی ہی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی قومیں بہت زیادہ حد سے آگے بڑھ جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب لے کر آتے ہیں، اور یہ اللہ کی سنت ہے، اور یہ ایسی سنت ہے جو پوری ہو کر رہتی ہے۔ آیا نمبر 138، یہ واقعات لوگوں کے لیے صاف اور کھلی تنبیہ ہیں، اور ڈرنے والوں کے لیے ہدایت بھی ہیں اور نصیحت بھی۔ تو جن لوگوں کے دل میں دیکھیں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، ان کے لیے تو یہ محض ایک کیا ہے، اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کی کہانیاں، یہی کہتے ہیں وہ۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ان کے لیے اس میں ایک وارننگ ہے کہ دیکھ لیں ابھی بھی وقت ہے، آپ پلٹ جائیں، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، تو وہ ٹائم ہے کہ ہمیں اس سے پہلے پہلے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ اور دوسرا، جو ڈرتے ہیں، اب دونوں کا ہی یہاں پہ بتایا گیا کہ جو تو نہیں ڈرتے ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، لیکن جو ڈرتے ہیں، جو متقین ہوتے ہیں، تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ واقعات ہدایت بھی ہیں اور نصیحت بھی ہیں، اور وہ اس سے سبق بھی لیتے ہیں۔ آیا نمبر 139، اے مسلمانوں، نہ تم سستی دکھانا اور نہ ہی غمزدہ ہونا، اور اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ غم نہ کرو، مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم لوگ غم نہ کرو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، تم مومن ہو، تو پھر تم ہی غالب ہوگے۔ اور یہ جو آیت تھی یہ اس ٹائم پہ نازل ہوئی تھی جب غزوہ احد میں مسلمان ایک دفعہ شکست کھا کر مایوسی کا شکار ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ بتا دیا کہ اگر تم مومن ہو اور تم سست اور غم زدہ ہونے کے بجائے اللہ پہ توکل کرو اور صبر کرو، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ تو دین کے کام جب ہم کریں تو اس میں ہمیں ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے، کہ جب بھی آپ دین کے لیے نکلیں، کوئی بھی کام جب آپ نئے نئے دین میں آتے ہیں، یہ تو کیا مطلب ہوا کہ ہم دین میں آئے ہیں، دین میں تو ہم ظاہر ہے بورن مسلم ہیں، ہم تب سے مسلمان ہی ہیں، لیکن آپ کو خود بھی پتا ہوگا کہ ایک ہوتا ہے مسلمان ہونا، ایک لپ سروس ہوتی ہے آپ کی، بس ہم وہ کام کر رہے ہیں، بیسک چیزیں ہم کر رہے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ اس میں اور آگے بڑھتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا کیا ہے میں نے اب اس کو اور آگے لے کر جانا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ان حالات میں کہ جب آپ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، دین میں آگے بڑھتے ہیں، بہت ساری ہرڈلز آتی ہیں راستے میں، بہت سارے لوگ ہی ہیں جو آپ کے راستے میں آ کے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہرڈلز کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ اگر آپ سستی نہیں کریں گے اور غم زدہ نہیں ہوں گے، سستی ایک انسان کی سم ٹائم اپنی ہو جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں چلیں کوئی نہیں، پھر کر لوں گی، کل کر لوں گی، 2 دن بعد کر لوں گی، اور یا پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کبھی حالات ویسے نہیں ہوتے جیسے آپ چاہ رہے ہوتے ہیں تو پھر انسان غم زدہ ہو جاتا ہے۔ تو جب دونوں ہی کنڈیشنز ہوں تو اس میں آپ دیکھیں کہ اینڈ پہ رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ سستی کی وجہ سے بھی آپ اس اجر سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ موقع جو آپ کو ملنے لگا تھا، آپ نے اپنی سستی دکھائی، اب کسی اور کو مل گیا۔ اور اسی طرح جب انسان غم میں ہوتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ غم میں انسان
بہت شدید غم ہوتا ہے جب. تو نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ بعض اوقات انسان اللہ سے گلے شکوے میں لگ جاتا ہے تو پھر اس کی تو عبادات چلی گئی نا. ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ ان کی عبادت جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی، کیونکہ دکھ اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ یہ چیزیں تو ہوں گی ہی، لیکن آپ نے غمزدہ نہیں ہونا اور آپ نے لیزینس نہیں اپنی دکھانی. آپ سستی چھوڑ دیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا کریں گے. آیا نمبر 140. اگر تمہیں کوئی صدمہ پہنچا ہے تو اس سے پہلے کافروں کو بھی ایسا صدمہ پہنچ چکا ہے، اور یہ فتح اور شکست کے دن یہ تو تم لوگوں کے درمیان میں آتے رہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جاننا چاہتا تھا جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں، اور پھر تم ہی میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بھی بنانا چاہتا تھا، اور اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا. قرحن جو ہے یہ کہتے ہیں، ہم نے اس کا معنی کیا تھا کوئی زخم. تو خاص طور پہ یہ ایسی انجری ہوتی ہے جو کسی ویپن کے ساتھ ہو، کوئی ہتھیار ہوتے ہیں نا جو ان سے جو چوٹ لگتی ہے اس کو قرحن کہتے ہیں. اور یہاں پر جو واقعہ اب ہو رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر، یہ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ میں اگر تمہیں چوٹ پہنچی ہے تو پھر آپ یہ یاد رکھیں کہ قریش کو بھی ایسی چوٹ لگ چکی ہے. اور کب لگی تھی ان کو؟ جنگ بدر میں. کیونکہ جنگ بدر جو ہوئی تھی مارکا خیز، وہ ایک جنگ تھی، حق و باطل کی جنگ تھی، اور اس میں جو کفار تھے 70 لوگ ان کے جو تھے وہ ڈیڈ ہو گئے تھے، اور 70 ہی لوگ جو ان کے تھے وہ کیپچرڈ ہو گئے تھے، قیدی بنا لیے گئے تھے. تو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا ان کو، جبکہ مسلمانوں کا صرف تھوڑے سے لوگ جو تھے وہ اس میں شہید ہوئے تھے. لیکن اس میں جو غزوہ احد تھی اس میں مسلمان کافی زیادہ شہید ہوئے. تو اب چونکہ مسلمان جو تھے انہیں دکھ تھا اس چیز کا، ظاہر ہے اتنے سارے لوگ آپ کے اندر سے شہید ہو گئے تو وہ اس غم میں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ آپ کو جو تکلیف اس وقت پہنچی ہے یہ ان کو بھی پہلے پہنچ چکی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ہی کو پہنچی ہے، وہ ان کو بھی پہنچی ہے. اور ویسے بھی یہ شکست اور فتح جو ہوتی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کے درمیان پھیراتے رہتے ہیں، کہ کبھی ایک کی شکست ہوگی دوسرے کی فتح ہو جائے گی، پھر کبھی اس کی شکست ہوگی آپ کی فتح ہو جائے گی. تو اس طرح سے یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ گھماتے رہتے ہیں. مقصد کیا ہے یہ کرنے کا؟ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جاننا چاہتا ہے کہ جو سچے دل سے ایمان لے کر آئے ہیں، اور پھر تم ہی میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بھی بنانا چاہتے ہیں. تو کوئی ہمیشہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں وقت جو ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. آج ایک کوئی بندہ کامیاب ہوا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کل بھی کامیاب ہو. آج ایک کامیاب ہوا ہے کل کوئی کامیاب ہو جائے گا. تو اسی طرح یہ چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن تو چلتے ہی رہتے ہیں. اور جب بھی دیکھیں دو ملکوں میں جنگ ہوتی ہے تو اس میں سے ایک جو ہے وہ اس کو فتح نصیب ہوتی ہے اور ایک کو شکست ہوتی ہے. تو یہ دونوں کو ایٹ اے ٹائم تو فتح نہیں ہو سکتی نا، تو دونوں کو شکست بھی نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح آلٹرنیٹیولی چلتی رہتی ہیں یہ چیزیں. تو غزوہ احد کے اندر 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، لیکن اچھی بات اس میں کیا تھی کہ ان کا کوئی بھی قیدی نہیں بنایا گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اینڈ پہ کہ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. ظالم لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے کمی کرنا، خاص طور پہ کسی کے حق میں کمی کرنا. اور ظلم دو طرح سے ہوتا ہے، ایک اللہ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور ایک لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے جو انسان بندوں کے ساتھ کرتا ہے. تو اللہ کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو اس کا معنی بتایا کہ کمی کرنا. تو اللہ کے حق میں ظلم کرنا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ اللہ کی عبادات میں کمی کریں، اللہ کے اطاعت میں کمی کریں، اللہ نے جو حکم آپ کو دیے ہیں ان کو ماننے میں آپ کمی کریں. جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو آپ پورے لیول پہ مت کریں کہ جس طرح سے آپ کو بولا گیا ہے. جب آپ اس لیول پہ نہیں کرتے تو یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے کمی کر دیا ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے. دوسرا بندوں پہ جو ہوتا ہے، بندوں کے اوپر، اب بندوں کے ساتھ کمی آپ کیسے کرتے ہیں یا ظلم کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز اس کے اندر کہ ان کی جان پہ ظلم کرنا.
جیسے کسی کا مرڈر کر دینا، کسی کو مارنا، کسی کو ابیوز کرنا، فزیکلی ابیوز کرنا، یہ اس میں آ جاتا ہے۔ دوسری چیز مال پہ ظلم کرنا، کسی کا مال دھوکے سے ہتھیا لینا، اور جیسے یتیم بچے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کے رشتہ دار ہی ان کا مال کھا جاتے ہیں، تو کسی کا بھی دھوکے سے مال کھا جانا یہ بھی ظلم ہے۔ اور تیسری چیز اس کے اندر جو آتی ہے وہ یہ کہ عزت پہ ظلم، یعنی کہ کسی کی عزت کے اوپر آپ اس کو انسلٹ کریں، کسی کو بے عزت کریں، یہ بھی ظلم کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ آیا 141، اور تاکہ خالص کرے اللہ ان کو جو ایمان لے کر آئے اور مٹا دے کافروں کو۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کہ تاکہ اللہ اصل اور کھوٹ کو الگ الگ کر لے، اور وہ مومنوں کو پاک کر دے اور کافروں کو برباد کر دے۔ آیا 142، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ ابھی تک اللہ نے یہ تو جانا ہی نہیں کہ کون تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور کون صبر کرنے والے ہیں۔ تو جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، اور ہر شخص آزمایا جاتا ہے، سب کی آزمائش ہوتی ہے اور ہوگی۔ ابھی تک اللہ نے نہیں جانا کہ کون ہے جس نے جہاد کیا، مشقتیں برداشت کیں، اور جاننا صبر کرنے والوں کو۔ تو خیالی دنیا میں رہنے سے اور اچھی امیدوں سے جنت نہیں مل جاتی۔ جنت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بہت کوششیں کرنی پڑتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آزمائے گا بھی، اور جب آزمائشیں آئیں گی تو اس میں پھر انسان کو پرکھا جائے گا کہ جب آپ کے اوپر کوئی آزمائش آتی تو آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، اور اس کی بیسس پہ ہی پھر آپ کے آگے کی ہوگی کہ جنت آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جاننا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ صبر سے مراد یہاں پر استقامت بھی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو ثابت قدم رہیں گے اور رہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا آیا 214 میں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے تھے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تم پر پہلے لوگوں کی مثال نہیں گزری کہ ان پہ کتنی مشقتیں آئیں، جسمانی تکلیفیں آئیں، ذہنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، فقر و فاقے کی مشکلیں ان کے اوپر آئیں، اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے، لیکن وہ ان کو آزماتا بھی ہے اور دیکھتا ہے کہ ان میں سے کون سچا، مخلص، محنتی اور جمع رہنے والا ہے۔ آیا 143، اور البتہ تحقیق پہلے تم موت کی تمنا کر رہے تھے کہ وہ تمہیں نصیب ہو، سو اب تو تم نے اس کو خود دیکھ لیا۔ کہاں دیکھ لیا خود؟ جنگ احد میں، جنگ احد کی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ بات ہے ان لوگوں کے بارے میں، جب غزوہ بدر ہوا تھا تو کچھ لوگ ایسے تھے جو جا نہیں سکے تھے، اور اس کے بعد جب اس میں جو لوگ شہید ہو گئے تو جو درجات ان کو ملے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیولز جو تھے ان کو ریز کیا، یا جس طرح کی ان کے لیے ایک خوشخبریاں ملیں، اب ان سب کو سن کے یہ لوگ جو پیچھے لیفٹ آؤٹ ہو گئے تھے، پیچھے رہ گئے تھے، اب ان کے دل میں یہ بڑی شدت سے خیال تھا کہ کاش ہم بھی چلے جاتے، ہم بھی چلے جاتے تو ہمیں بھی اس طرح کا کوئی اجر مل جاتا۔ تو اب چونکہ یہ چیز ان کے دل میں آلریڈی تھی، تو انہوں نے اسی وجہ سے پھر یہاں پر جو غزوہ احد کے اندر ان لوگوں نے آگے آگے ہو کر اس چیز کا مشورہ دیا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مشورہ کر رہے تھے کہ ہم کیا کریں نا، تو ان لوگوں نے پھر کہا تھا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم مدینہ سے باہر جا کے لڑتے ہیں،
اور جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کے لڑنا چاہیے، تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم باہر نکل کے لڑیں تاکہ ہمیں بھی شہادت کا درجہ ملے اور ہم بھی اسی طرح ہی ہمارا بھی شمار ہو جیسے کہ غزوہ بدر والے لوگوں کا شمار ہوا تھا۔ تو جب یہ ایکچول جب سامنے ظاہر ہے موت انسان کو نظر آتی تو انسان بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہنا بہت آسان ہے لیکن اس کو کرنا بہت مشکل ہے۔ تو یہاں پر یہ انہی لوگوں سے پھر خطاب ہو رہا ہے کہ جو چیز تم چاہتے تھے اب وہی تو تمہیں پیش آ گئی کہ یہاں پہ اب لڑو نا، اب اس طرح سے لڑو کہ جس طرح سے تم چاہتے تھے کہ ہمیں بھی شہادت کا درجہ ملے، تو اب پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک، انہوں نے فرمایا کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اگر حالات بہت مشکل ہو جائیں تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ جب تک زندگی میرے حق میں اچھی ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے حق میں اچھی ہو تو مجھے موت دے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے مڈ بھیڑ کی تمنا مت کر، یعنی کہ دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کر، اور جب اگر ایسا موقع آ جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر آپ نے ثابت قدمی دکھانی ہے۔ بخاری کی روایت ہے یہ کہ اول تو آپ نے یہ جنگوں کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی کہ جنگ آپ کو اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ کہیں پہ بھی وار ہو، جنگ ہو، لیکن اگر کبھی ایسا موقع آ جائے تو پھر آپ نے بھاگنا نہیں ہے وہاں سے، پھر آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ آیا 144، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی کہ اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اور اگر کوئی الٹے پاؤں پھر بھی جائے تو اللہ کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ جلد ہی اچھا بدلہ دے گا۔ تو جنگ احد کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ جنگ احد میں ابتدا کے اندر کیا ہوا تھا، سٹارٹ میں جنگ احد میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ تو جو مسلمان عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں درے کے اوپر تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے اس کو لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ انہوں نے سب لوگوں کو اپوائنٹ کیا تھا کہ ایک گروپ یہاں پہ ہوگا، ایک یہاں پر ہوگا، ایک اس سائڈ پہ ہوگا، پوری ایک اسٹریٹجی تھی۔ اسی طرح درہ، ایک جگہ درہ جو ایک ایریا ہوتا ہے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک گروپ جو تھا اس کو وہاں پہ سیٹل کیا، اور وہ اونچی جگہ تھی جہاں سے وہ پورا ارد گرد کو دیکھ سکتے تھے، تو ان کو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا، اور ان کو خاص طور پہ یہ تاکید کی تھی کہ خواہ ہمیں فتح ہو یا ناکامی ہو آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان کامیاب ہو گئے اور دشمن کو انہوں نے دیکھا، کیونکہ وہ اوپر سے دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ جو مشرکین کی فوجیں تھیں، وہ ان کے ٹروپس جو تھے وہ واپس ٹرن ہونا شروع ہو گئے، وہ میدان چھوڑ کے جانے لگ گئے، اور اپنا جو مال غنیمت تھا وہ سارا کچھ انہوں نے وہیں پہ پھینک دیا۔ تو جو مسلمان تو نیچے سے لڑ رہے تھے، پھر انہوں نے ان کا وہ مال جو تھا اس کو مال ظاہر اکٹھا کرنا شروع کیا، تو یہ لوگوں نے جب اوپر سے دیکھا تو سمجھے کہ فتح ہو گئی نا، اور وہ لوگ مشرکین کو ہم نے بھگا دیا۔ انہوں نے کیا کیا، ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اور یہ جگہ چھوڑ کے یہ بھی نیچے آ گئے تاکہ وہاں سے مال غنیمت اکٹھا کر سکیں۔ اب یہ بات جو تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی نافرمانی کی تھی ان لوگوں نے، اور جو ان کے اس وقت جو لیڈر تھے عبداللہ بن جبیر، انہوں نے ان کو منع بھی کیا کہ دیکھو یہ کام مت کرو، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس چیز سے، مگر اس کے باوجود کچھ لوگ جو تھے وہ اپنی اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے، یہاں سے جگہ انہوں نے اپنی چھوڑ کے درے پہ جہاں تھے وہ جگہ چھوڑ دی اور وہاں سے نیچے چلے گئے، کیونکہ ان کو اٹریکشن ہو رہی تھی اس میں جو مال غنیمت پڑا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا جا کے ہم بھی مال اکٹھا کرتے ہیں، تو یہ جا کر وہاں پر نیچے چیزیں اکٹھی کرنی شروع کر دی، اور اوپر سے وہ جگہ جو تھی وہ ایک طرح سے خالی ہو گئی کیونکہ کافی سارے لوگ نکل گئے، اور اس وقت تک یہ جو کفار کا
دستہ تھا یا کفار کے جو ٹروپس تھے ان کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ خالد بن ولید تھے. خالد بن ولید اس وقت تک کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ وہاں پر لوگ چلے گئے، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، تو یہ پیچھے سے پہاڑی کا چکر کاٹ کر اسی درے پہ اوپر آئے اور تھوڑے بہت جو مسلمان وہاں رہ گئے تھے انہوں نے ان پہ آ کے حملہ کر دیا. اور کہتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ باقی بچے تھے وہاں پہ وہ عبداللہ بن جبیر کو ملا کر ان کے ساتھ، عبداللہ بن جبیر کے ساتھ جو ساتھی تھے 12 کے قریب تھے، اور ان کا جو لشکر تھا، جو کفار کا لشکر تھا، وہ 100 کے قریب لوگ تھے. اب 100 اور وہ بھی سوار گھوڑوں پہ تھے وہ، تو ان کے آگے 12 لوگ کیسے مقابلہ کر سکتے تھے؟ لیکن اس کے باوجود بڑی طاقت کے ساتھ آخری وقت تک لڑتے رہے، بہت اچھا مقابلہ کیا، لیکن سب کے سب شہید ہو گئے. اب مسلمان مجاہدین جو تھے وہ اپنے درے کی طرف سے تو مطمئن تھے پیچھے کہ وہاں پہ تو ہم مشرکین سب جا چکے ہیں اور وہاں پہ ہمارے تھوڑے بہت لوگ ہیں، تو اب تو واپس تو نہیں آئے گا کوئی بھی. لیکن کیا ہوا کہ اچانک سے یہ مشرکین جو تھے جا کر نیچے بھی جو لوگ سپاہی تھے ان کے اوپر آ کر، سب کے اوپر آ کے انہوں نے حملہ کر دیا. اور جو مشرکوں کی جو فوج جو تھی پہلے بھاگ کھڑی ہوئی تھی وہ بھی پیچھے پلٹ آئی. تو سارے لوگ جو تھے واپس آئے اور مسلمان جو تھے اب وہ چاروں طرف سے ٹریپ ہو گئے، اور اس کی وجہ سے بہت سے مسلمان جو تھے وہ شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے. اب یہ ایک عارضی شکست تھی جو مسلمانوں کو ہوئی، اور اس دوران کیا ہوا کہ اسی سارے معاملے کے اندر ایک ابو کمیہ ایک تھا بندہ، اس نے ایک بھاری پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھینکا، اور جس سے کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا اور ان کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا. اس ضرب کی شدت سے اتنی شدید تھی یہ جو لگی تھی چوٹ آپ کو کہ اس سے آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور ابن کمیہ یا کسی اور نے دور سے پکارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں. یہ سنتے ہی مسلمانوں کے اوسان خطا ہو گئے، ان کی جو ہمت تھی وہ جواب دے گئی. ایسے ہی ہوتا ہے نا، بندہ ایک دم سے ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ بس اب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ان کی جو ہمت تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، اور پھر ان کے کچھ مسلمانوں کے پاؤں بھی اکھڑ گئے، یعنی کہ وہ جنگ کو چھوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ. اور بعض کمزور دل مسلمان جو تھے ان کو پھر یہ بھی خیال آیا کہ جا کر مشرکوں کے سردار ابو سفیان سے امان حاصل کر لیں. اور بدحواسی کے عالم میں بعض تو یہاں تک سوچنے لگ گئے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہی ہو گئے تو پھر ہمیں اپنے دین میں جو پہلا دین تھا اسی میں واپس چلے جانا چاہیے. اب یہی وہ وقت تھا جب منافقوں نے یوں زبان درازی شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو اللہ کے رسول ہوتے تو پھر مارے تو نہ جاتے. یہ بیسیکلی منافقین تھے لوگ جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. سیدنا انس رضی اللہ بن مالک کے چچا انس بن نضر نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض اگر وہ قتل ہو بھی گئے ہیں تو پھر اللہ تو ہے نا، اللہ تو قتل نہیں ہوا. نعوذ باللہ. کہ بتانے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ نبی ہیں اگر وہ چلے گئے ہیں لیکن اللہ تو باقی ہے. تو اس سے انہوں نے جب یہ بات انہوں نے کہی کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہارا زندہ رہنا کس کام کا، کہ ہم کیا کریں گے ان کے بعد زندہ رہ کے، تو پھر ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے. تو جس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان دی ہے اسی پر تم بھی اپنی جان دے دو اور کٹ مرو. یہ کہہ کر آپ کافروں میں گھس گئے اور بڑی بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے آخر شہید ہو گئے. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ اللہ کے بندوں ادھر آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں. اور کعب بن مالک آپ کو پہچان کر چلائے، مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں. تو چنانچہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے. تقریباً 30 کے قریب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر ان کو ڈیفینڈ کیا، پروٹیکٹ کیا ان کو، اور مشرکوں کی فوج کو منتشر کر دیا.
اس موقع پر سعد بن ابی وقاص اور ابو طلحہ نے نہایت جان بازی اور جان نثاری کا نمونہ پیش کیا۔ تو اس سارے واقعے کے متعلق یہ جو آیت تھی یہ نازل ہوئی تھی۔ تو بتانے کا مقصد یہاں پر کیا تھا سارا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے، اللہ تو نہیں، اللہ تو ہمیشہ حی ہے اور قیوم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ایک رسول ہی ہے، جس طرح پہلے بہت سے رسول جو دنیا میں آئے تھے جیسے وہ سب چلے گئے، تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی ایک رسول ہے، اور اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو پھر کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ دین کی حفاظت اور جہاد فی سبیل اللہ ترک کر دو گے؟ تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا تو وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اچھا، اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز اسی آیت کے بارے میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ایکچول ڈیتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، یہ والی آیت کے نازل ہونے کے کہتے ہیں تقریباً 7.5 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور اس وقت مسلمانوں کو اتنا رنج ہوا، اتنا صدمہ ہوا کہ ان کے اوسان خطا ہو گئے، اور اسی میں حضرت عمر رضی اللہ، حالانکہ وہ اتنے بڑے فقیہ ہیں، مدبر ہیں، صحابی، وہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق آئے اور سیدنا عمر کو بیٹھ جانے کو کہا، لیکن جوش خطابت میں انہوں نے اس بات پر کان ہی نہ دھرا، تو پھر ابو بکر صدیق الگ کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگے، تو لوگ پھر ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور جو شخص اللہ کو پوچھتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور وہ کبھی مرنے والا نہیں۔ پھر آپ نے یہی آیت جو تھی یہ تلاوت کی تھی۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے یہ آیت بھی نازل کی ہے۔ پھر ابو بکر صدیق سے لوگوں نے یہ آیت سیکھی، جس کو بھی آپ دیکھیں یہی آیت پڑھا تھا، اور حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے یوں معلوم ہوا کہ میں نے یہ آیت ابو بکر صدیق سے ان کی تلاوت کرنے سے پہلے سنی ہی نہ تھی کبھی بھی، ایسے تھا جیسے میں آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں، اور جب میں نے سنی تو میں سہم گیا، دہشت کے مارے میرے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے، زمین پہ گر گیا، اور جب میں نے ابو بکر کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تب معلوم ہوا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ غزوہ احد کے موقع پہ یہ آیت جو تھی نازل ہوئی تھی، اور سیدنا عمر نے اور اسی طرح دوسرے صحابہ کرام نے اسے سینکڑوں بار پڑھا بھی ہوگا، لیکن اس آیت کی صحیح سمجھ انہیں اس وقت آئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو بعض اوقات ہم لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں چاہے ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں، لیکن وہ بات آپ کو نا اس طرح سے سمجھ نہیں آتی جس طرح سے وہ ایکچول ہوتی ہے، اور لیکن وہی آیت وہی سورہ آپ دیکھیں ہمیشہ سے پڑھتے چلے آتے ہیں، کوئی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان کو ایک دم سے لگتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ آیت ایسے لگتا ہے میں نے کبھی پہلے پڑھی ہی نہیں تھی، کہ وہ اللہ آپ کو سنواتا ہے، اللہ آپ کے دل کو کھول دیتا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز آپ کو کس وقت دینی ہے، تو اس آیت کی جو آپ کو تفسیر ہوتی ہے وہ اس کی باتیں دل میں اتر جاتی ہیں، جبکہ عام وہی چیز پہلے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی دفعہ میں پڑھ چکی ہوں، لیکن nothing changed۔ اب کیا ہوا ایک دم سے کہ وہ انسان اب وہ آیت پڑھتا ہے اور ایسے جیسے اس کے دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ اور اسی میں آپ کو ایک یہ بتاؤں کہ ابھی جو ہم پچھلا لیسن اپنا کر رہے تھے تو اس لیسن کے اندر ہم نے آیت پڑھی تھی الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ آپ سب کو آیت یہ یاد ہوگی، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اب یہ آیت اتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اتنی دفعہ پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن
اب جب میں آپ لوگوں کے لیے تیار کر رہی تھی تو جب میں نے اس آیت کو پڑھا ہے تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں اس آیت. ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک ایک لفظ دل میں اترتا جا رہا ہے. کتنا کچھ تھا اس آیت میں. اب یہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ یہ میں نے پہلے کبھی پڑھی نہیں تھی. پڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں. جب سے قرآن پڑھ رہے ہیں نا اس آیت کو ترجمے کے ساتھ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں. اس کے باوجود آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو آپ آنسر چاہ رہے ہوتے تھے آپ کی کسی پرابلم کا وہ آیت سامنے آ جاتی ہے. اور یا پھر ایک دم سے آپ کو اس کا کوئی مطلب سمجھ آتا ہے. اور اگر مطلب آلریڈی آتا بھی تھا تو کبھی ہوتا ہے موقع ایسا کہ اس وقت وہی آیت جب آپ پڑھتے ہیں وہ لگتے ہے جیسے دل میں لگ گئی ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ قرآن تو ماشاءاللہ ہم لوگ سبھی پڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں نا, بچپن سے پڑھ رہے ہیں, لیکن کوئی آیت کسی وقت آپ کے دل پہ ایسی اثر کر جاتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ یہ شاید آج آپ نے پہلی دفعہ ہی یہ آیت سنی ہے. تو یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ قرآن کبھی بھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتا. ہمیشہ آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ آپ اس کو جب بھی پڑھیں گے آپ کو لگے گا کہ آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہوگا. ایک دفعہ انسان قرآن پڑھے گا اور وہ کہے گا اب تو میں بور ہو گئی, دوبارہ پڑھنے لگے آپ کو یہ تو سارا مجھے آتا ہے, ہاں یہ تو ہر چیز آتی ہے, پھر اس کو دوبارہ پڑھے گا ہی نہیں کوئی. یہ تو ایسا سمندر ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں ہر دفعہ جتنی دفعہ آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو ایک نئی بات سمجھ میں آئے گی. اور ایسے ہی آپ ڈائیونگ کرتے ہیں. جیسے میں تو بالکل اس کو ایسے ہی سمجھتی ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں وی آر دا ڈائیورس. اور جب ہم ڈائیو کرتے ہیں اور یہ سمندر جس میں ہم ڈائیو کرتے ہیں یہ قرآن ہے, اوشن ہے یہ. تو جب آپ اس میں ڈائیو کر کے نیچے جاتے ہیں ہر دفعہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ایک نئی چیز ہوتی ہے. کبھی آپ کو کوئی چیز مل جاتی, کبھی کچھ مل جاتا ہے. تو اسی طرح قرآن سے جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ہر دفعہ پڑھنے کے بعد کچھ نہ کچھ نئی بات آپ کو اس میں پتہ چلتی ہے. اور یہی ہے جس کی وجہ سے قرآن پڑھ کے انسان کبھی بھی بور نہیں ہوتا. تو پھر بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہیں. ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے, اور اگر نبی فوت ہو جائیں تو پھر کیا تم اسلام سے ہی پلٹ جاؤ گے؟ کیا وہ تو رہے ہی نہیں, تو پھر ہمارا کیا فائدہ اسلام لانے کا؟ تو بتانے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کی اٹیچمنٹ جو ہے, آپ کی ٹاپ پرائرٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہونے چاہیے. کہ پیغمبر تو ہیں, وہ تو انسان ہیں, وہ دنیا میں آئے ہیں اور ایک دن چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ اتنا زیادہ اٹیچ کر دیں گے کہ ان کے جانے کے بعد آپ اس دین سے ہی پھر جائیں, تو آپ اس دین میں اللہ کی وجہ سے ہیں, کہ اللہ کے لیے ہیں, یہ اللہ کا دین ہے. اور ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ کسی کے آنے سے جانے سے ہمارا یہ کام رکنا نہیں چاہیے. ہم مسلمان تو رہیں گے پھر بھی, چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا نہ ہو. اب دیکھیں ہمارے درمیان تو نہیں ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نہ ہی ہم میں سے کسی نے ان کو دیکھا ہے, لیکن ہم سارے مسلمان ہیں کیونکہ ہم اللہ کے لیے ہیں. یہ دین اللہ کا دین ہے اور اس کو خالص ہو کے ہم نے کرنا ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کوشچن کہ کیا تم لوگ جو جنگ کرتے تھے, جہاد میں جاتے تھے, وہ بھی تم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جاتے تھے کہ اب تم نے ایک دم سے ارادہ کر لیا کہ ہم پلٹ جائیں گے, ہم ابو سفیان کے ساتھ مل جاتے ہیں, پہلے والے دین میں واپس چلے جاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ تم ان کی خاطر مسلمان نہیں ہو. انسان اسلام تو اللہ کے لیے لاتا ہے اور اس کی پھر ساری وفاداریاں بھی اپنے رب کے لیے ہونی چاہیے. دنیا میں کوئی آئے یا جائے ہمیں اپنے رب کا ہی ہو کر رہنا ہے. اور جو کوئی پلٹ جائے گا, اپنی ایڑیوں پہ پلٹ جائے گا, تو وہ کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. اگر وہ کسی کا نقصان کرتا ہے تو کس کا؟ اپنا خود کا نقصان کرتا ہے. اور ان قریب اللہ شکر گزار لوگوں کو اچھا بدلہ عطا کریں گے. اور یہ شکر گزار لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں اور خوشی سے اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں. جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا قدردان ہے, اللہ ان کی قدر کرتا ہے, ویلیو کرتا ہے, ان کو امپورٹنس دیتا ہے. یہیں تک تھا آج کا ہمارا لیسن.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آپ لوگ سب ایک ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔